تو کچھ چیزیں تو سائنسی علوم ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں ڈال دیے، اس کے لیے ہمیں سائنسی ترقی کی ضرورت تھی نہیں، کھانا کب ہے، پانی کیا ہے، کتنی، اور ہماری نیڈ رکھ دی چلنا پھرنا، جنگلوں میں شیر بھاگتا تھا تو آٹومیٹیکلی انسان آگے آگے بھاگتا تھا، وہ خود ہی ایکسرسائز ہو جاتی تھی اس کی۔ کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بھئی یہ کمپٹیشن ہے انسان میں کی فطرت میں، مقابلہ ہے، تو وہ اس میں سائنسی علوم میں خود بخود ترقی کرے گا۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے کہ جو سب سے پہلی سائنسی ایجاد ہے وہ پہیہ ہے، تو اس میں ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ بھئی وہ پھٹے پہ رکھ کے نا چیزوں کو گھسیٹ رہے تھے تو گول گول پتھر آئے، تو وہاں انہوں نے دماغ لڑایا کہ یار ان گول گول پتھروں کو ہم باقاعدہ پہیے ہی کیوں نہ بنا دیں، تو یہاں سے پہیے کی ایجاد ہوئی۔ تو یہ ایجادات نیچرل ہیں، یہ اگر انگریز نہ بھی ہوتا نا تو ترقی ہونی تھی۔ یہ اسلام جب دنیا میں آیا تو مسلم سائنسدانوں نے ترقی کی ہے، اور گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دیکھیں آج ہر فیلڈ میں آپ کو ہر مذہب کے سائنٹسٹ ملیں گے، ہر قوم کے سائنٹسٹ ملیں گے، لیکن پتہ ہے 400 سال اس زمین پر ایسے آئے ہیں، تھوڑا نہیں بلکہ 400 سال سے زیادہ ہی، کہ ہر فیلڈ میں اگر کسی سائنٹسٹ کا نام آئے گا کسی بھی فیلڈ میں تو مسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا وہ، یعنی دادا گیری تھی مسلمانوں کی سائنس پر، سمجھ رہے ہو، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں ہر فیلڈ میں۔ 400 سال تک ہماری کتابیں گوروں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں، میں نے اس پر ایک لیکچر تیار کیا تھا ایک یونیورسٹی میں، یہ تو سارا ملیا میٹ کر دیا، ایسا کر دیا جیسے ہم اب ہماری ینگ جنریشن ایسا سمجھتی ہے جیسے ہم شروع سے ہی بے وقوف ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں، شروع سے ایسے نہیں ہم۔ میں ابھی نارتھ امریکہ سے ہو کر آیا ہوں، وہاں اسپینش زبان بولی جاتی ہے، دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے اسپینش، اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ ہسپانیہ سے۔ یہ اصل میں مسلمانوں کی زبان تھی، یہاں اتنے بڑے علاقے پر مسلمانوں کی صدیوں حکومت رہی ہے کہ مسلم لینگویج بولی جاتی تھی ہسپانوی زبان، جس کو گوروں نے نام چینج کر کے کیا کر دیا؟ اسپینش، اور اس کا رسم الخط بھی چینج کر دیا۔ جیسے انڈیا میں اردو بولی جاتی تھی، اس کا رسم الخط چینج کر کے اس کا نام ہندی رکھ دیا، حالانکہ ہے وہ کیا؟ اردو ہے، کیونکہ 20% مسلمانوں نے اتنے بڑے علاقے پر حکومت کی ہے تو فارسی اور پھر اردو ہی رائج ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن انہوں نے عصبیت میں نام ہندی رکھ دیا اس کا اور رسم الخط چینج کر دیا، تو گوروں نے بھی یہ کیا۔ اس اسپینش زبان میں آج تک عربی کے الفاظ موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایڈمرل کیا ہے؟ یہ امیر البحر ہے، جو عربی سے کس میں منتقل ہوا ہے؟ انگلش میں۔ سب سے پہلا بحری بیڑا مسلمانوں نے بنایا تھا، جس کا جو امیر تھا اس کو امیر البحر کہا جاتا تھا، وہ ٹرم بھی آج تک، یعنی یہ انگریزوں نے وہ ساری بحری جو ہماری نیوی کا جو اسٹرکچر تھا وہ سارا کاپی کیا ہے، اور وہ عہدے بھی ابھی بہت سارے وہ ابھی تک وہی نام استعمال ہو رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں آپ دیکھو گے عربی ٹرم ملیں گی، ستاروں کے جتنے نام ہیں وہ سارے عربی زبانیں عربی میں ہے جو کنورٹ ہوئے انگلش میں اور مختلف زبانوں میں۔ تو ایک دور میں ہم نے بڑی دنیا پہ دادا گیری کی تھی، حکومت کی تھی ہم نے۔ تو میری ذرا اسپیڈ تھوڑی تیز ہے کیونکہ مجھے بھوک بہت سخت لگ رہی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں ذرا جلدی سے جو ہے نا بیان کو جو ہے نا وہ سمیٹوں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، یہ تو وہ علوم ہیں جس میں انسان نے ترقی کرنی ہی کرنی اور کرنی لازم بھی ہے، یعنی مسلمان اگر ان علوم میں پیچھے رہیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ اس میں حدیثوں میں بڑی ترغیب ہے ان علوم میں ترقی کرنے کی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو ابھی میرا چونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ کچھ ہوگا نا حدیثوں میں تبھی تو مسلمانوں نے اتنی ترقی کی ہے۔ تو اب وہ علوم تو وہ ہیں جن کا ہماری مادی زندگی سے تعلق ہے اور کسی حد تک شریعت سے بھی تعلق ہے، لیکن بھائی کچھ اور ٹاپک بھی ہیں جو آسمانی کتابوں کے ٹاپک ہیں، وہ ٹاپک ان علوم سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ٹاپک ہیں ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود بنے ہیں۔ گورے کے پاس اس سوال کا جواب بولو نہیں ہے، نہ وہ اس سوال میں پڑتا ہے، حالانکہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ پھر جس نے بنایا ہے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے یا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہماری زندگی کا۔ پھر اگر کسی مقصد کے لیے بنایا تو وہ مقصد ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اگر وہ مقصد آزمائش ہے تو کوئی حساب و کتاب بھی ہے، کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ انسان کی زندگی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے نا، بلکہ کسی بھی چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ آپ جب بھی کوئی علم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا موضوع دیکھا جاتا ہے نا، اس کا موضوع کیا ہے، وجہ کہ میں یہ علم حاصل کیوں کر رہا ہوں، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ ہم جب مدرسے میں تھے تو غرض و غایت انگلش میں شاید اس کو کچھ اور کہتے ہیں، تو
تو بھائی انسان کی بھی تو کوئی غرض و غایت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر ہماری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے بنانے والے کے پیش نظر، تو پھر انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ انسان بھی عیاشی، جانور بھی عیاشی، لیکن دماغ اس کے پاس زیادہ ہے تو یہ عیاشی ذرا اپنا دماغ استعمال کر کے زیادہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے. ان کے پاس اتنی بڑی کھوپڑی، ذہین کھوپڑی بڑی تو بہت ہے لیکن زیادہ اس میں سافٹ ویئر اچھے والے نہیں ڈلے ہوئے. بیل کی کھوپڑی تو ہماری کھوپڑی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے حساب سے عیاشی کر لیتے ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے جو کافر ہیں، جو مجھے نہیں مانتے، جو اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کی نظر میں یہ جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر، کیونکہ چوپائے کے پاس تو اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کے لیے دماغ ہی نہیں ہے. ان کو تو اللہ نے دماغ دیا اور استعمال نہیں ہے. تو اب اللہ تو اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے کہ آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے اور بڑے آپ کا جناب بڑا ایک اچھا گیٹ اپ ہو اور بہت آپ کا خوبصورت بنگلہ ہو، اور آپ کے اللہ کہتے ہیں جس کو اپنا مقصد ہی نہیں پتا تو اللہ کی نظر میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا ہدف پھر ایک ہی ہے، وہ ہے خواہشات. دونوں کا ہدف کیا ہے؟ آپ نے یہ لفظ آج کل بہت سنا ہوگا کہ ہم کیوں ہیں بھائی، ہم ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. یہ آج کل نا لوگوں کی زبانوں پر کیا ہے، لفظ بہت عام ہے کہ ہماری مقصد ہی کیا ہے، انٹرٹینمنٹ، بس خوشی. تو اور کمال کی بات ہے ایسے لوگوں کو خوشی کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے، یعنی خوشی کے پیچھے پیچھے اور خوشی ان کے آگے آگے. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی نہیں ملیں گی. جو آدمی چاہتا ہے نا مجھے کبھی بھی ڈپریشن نہ ہو، وہ اسی بات سے ڈپریشن میں جائے گا وہ. اور جو چاہتا ہے نا میں ہر وقت خوش رہوں، میں آپ کو حلفیہ بول سکتا ہوں وہ خوش رہنے کے علاوہ سب کچھ رہ سکتا ہے. یہ ایسی چیزیں ان کی فکر چھوڑ دو تو یہ خود ہی آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں. یہ ایسی چیزیں، آپ تو ڈاکٹر ہے نا، دیکھو جو آدمی چاہ رہا ہے بیٹھا ہوا پڑا ہوا ہے نا بستر پہ اور چاہ رہا ہے میں کچھ کروں نہیں تاکہ مجھے جو کرنے سے ٹینشن ہوتی ہے وہ نہ ہو، بھاگنے سے ٹینشن ہوتی ہے میں نہیں بھاگ رہا، چلنے سے ٹینشن ہوتی ہے میں نہیں چل رہا، بھوکا رہنے سے ٹینشن ہوتی ہے تو کھاتا رہوں میں، جب دل کیا کھا لیا. تو ڈاکٹر بتائیں گے تھوڑے دنوں میں ٹینشن سے اس کا دماغ کیا ہوگا، پھٹ جائے گا. کیونکہ ٹینشن رکے رہنے سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے؟ دوڑنے سے. ٹینشن جو ختم ہوتی ہے نا بیٹھنے سے نہیں ختم ہوتی، دوڑنے سے ہوتی ہے. حالانکہ دوڑنے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آپ کہہ سکتے ہو میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوگی، جب میں بھاگوں گا تو ٹینشن کم تھوڑی ہوگی، ٹینشن کیا ہوگی، بڑھ جائے گی. بھائی وقتی بڑھے گی اس کے بعد ایسا سکون ملے گا جو ان پوستیوں کو مقدر میں نہیں ہے جو سارا دن پڑے رہتے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو میکینزم ایسا رکھا ہے نا، اس میں ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جو خواہشات کو پورا کرتا ہے نا اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. جو خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں نا ان کی زندگی میں اللہ مزے پیدا کر دیتا ہے، مزے بھر دیتا ہے. کھاتے رہنے والے خوش نہیں ہوتے، روزہ رکھنے والے آپ کو زیادہ خوش نظر آئیں گے، وہ زیادہ خوش نظر آئیں گے. خیر تو جلدی کرتے پھر بات کھچتی چلی جا رہی ہے. تو دیکھو بھائی اللہ میاں نے ہمیں جو بنایا ہے نا، بہت سارے سوال ہیں، کس نے بنایا ہے، بنانے والے کتنے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے نا وہ ہیں کتنے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، پھر اس نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، پھر وہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا. ان سب باتوں کا ٹاپک آسمانی کتابیں ہیں، کیونکہ یہ ان باتوں کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. کریٹر بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا. تو اللہ یہ بہت اہم سوال ہیں کیونکہ ان کے بغیر انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کہتا ہے تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا. تو دنیا میں بہت سی قوموں نے خواہشات کو معبود بنایا، دنیا میں بہت سے افراد نے خواہشات کو معبود بنایا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ایک ٹاسک دے کر، اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہی نہیں. اگر کیا ہوتا نا تو 60 سال زندگی نہیں دیتا، کم از کم 60,000 سال کی زندگی ہوتی. ایگزامینیشن ہال میں بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، آپ سارا دن گھر پہ گزارتے ہو، سارا سال گھر پہ گزارتے ہو، ایگزامینیشن ہال میں 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے. کراچی میں پیسے دو تو 4-6 گھنٹے بھی بڑھ جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھتے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے. اب آپ MBBS کر رہے ہیں، ایگزام آپ دیں گے
تھوڑی دیر کے لیے، اس کا فائدہ آپ اٹھائیں گے پوری زندگی. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے کہا یہ زندگی اصل ہے ہی نہیں. اتنے عظیم انسان کو میں نے، اتنی عظیم مخلوق کو میں نے 50-60 سال کے لیے تھوڑی بنایا ہے کہ مر گئے اور مٹی کر کے کیا کر دیا، ختم. اس کے جذبات ہوتے ہیں، یہ قربانی ہے. یہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا، ایسے برے لوگ بھی ملیں گے، ایسے اچھے بھی ملیں گے جنہوں نے 100 انسانوں کی جان بچائی. تو کیا اللہ سب کو مٹی کر کے ختم، فنش؟ اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو میرا انکار کرتے ہیں. تو یہ میرے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ میں نے انسان کو 50-60 سال کے لیے بنایا اور مار کے مٹی کر کے ختم کر دیتا ہوں، اور دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی آ رہے ہیں اور بڑے بڑے قاتل بھی دنیا میں آ رہے ہیں اور سب کو مار کے مٹی کر کے ختم. دنیا میں پورا بدلہ کسی کو دینا ممکن ہی نہیں ہے. نہ اچھائی کا پورا بدلہ ممکن ہے، نہ برائی کا پورا بدلہ ممکن ہے. دیکھو ملک کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں، اسٹیٹ ان کو کیا دیتی ہے؟ ان کے گھر والوں کو تھوڑے بہت بنگلے شنگلے دے دے گی، یہی ہوگا نا. اس کا تو بیچارہ وہ تو گیا نا، اس کو کیا دے دیا اس اسٹیٹ نے؟ اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے اپنی اسٹیٹ کے لیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا دے دیں؟ جان دے دیں. اس سے بڑی تو کوئی قربانی نہیں ہو سکتی نا. لیکن اسٹیٹ اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. اللہ کہتے ہیں جس نے میرے لیے قربانی دی، جس کو شہید کہا جاتا ہے، اس کا بدلہ میرے پاس جنت کی صورت میں. واقعی قربانی چھوٹی تھوڑی ہے. اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں، 100 انسانوں کے قاتل بھی ہیں. جاپان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، جب ان کے آرمی چیف کا کھوپڑا گھوما تھا اور اس نے پوری دنیا فتح کی تھی، کس قدر لوگوں پہ ظلم کیا تھا، کس قدر لوگوں کو مارا تھا. ان کے اپنے فوجی باغی ہونے لگے تھے، جیلوں میں ایک ہفتہ بھوکا رکھتے تھے، پتہ نہیں بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے. وہ تو ایٹم بم گرائے تو ان کی عقل ٹھکانے آئی. انہوں نے کہا بھائی آج سے ہم ہیلو ہائے اور تعلیم کو فوکس کرنا ہے ہم نے، ورنہ ونس اپون اے ٹائم جاپان یہ اتنے نیک نہیں تھے جتنے اب ہیں. اب تو ہو گئے خیر نیک، اب تو بہت اچھے ہو گئے، لیکن یہ اتنی تمیز سے تھوڑی ہوئے ہیں. 2 عدد بم گرے، اس کے بعد کیا ہوئے؟ یہ سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا یار تو، لیکن ہو گئے، اچھی بات ہے. چلو فوکس کیا کسی اور کام کو، انہوں نے ترقی کو فوکس کیا انہوں نے. تو انسانوں میں ایسے ظالم بھی ملیں گے، فرعون جیسے بھی ملیں گے جو ہزاروں لاکھوں بچوں کا ماں کے سامنے ذبح کر دیا کرتا تھا. بوسنیا میں کیا ظلم ہوتے تھے آپ ذرا دیکھیں جا کے. ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کے گلے کاٹے گئے ہیں، اور جو ہے نا جوان بچیوں کو باندھ دیتے تھے پول سے، اور وہ ایک ہفتہ بھوکا رہ کے وہیں مرتی تھیں وہ. یعنی ان کو دیکھ کے غیر مسلموں نے خودکشیاں کی ہیں ان کے ظلم کو دیکھ کر. تو دنیا میں میرے بھائی نہ ظلم کا پورا بدلہ ملتا ہے، نہ اچھائی کا پورا بدلہ ملتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے میں تمہیں مار کے مٹی کر کے ختم نہیں کرتا. مٹی ہوتے ہو یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ کیا کروں گا؟ انسان بناؤں گا. تو یہ باتیں سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ رسولوں کا ٹاپک ہے. تو آپ سے میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا اس سائڈ پہ بھی آنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ موبائل میں، ٹک ٹاک میں، فیس بک میں، اب تو پڑھائی کی بھی نہیں رہی. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے خالی پڑھائیوں کو فوکس نہ کرو، تھوڑا مذہب کو بھی جاؤ، مذہب کو بھی دو. اب تو پڑھائی کے بھی نہیں رہے. تو یہ ٹک ٹاک، فیس بک اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی؟ تمام. اس کے بعد حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جس نے تمہیں پانی سے پہلی دفعہ بنایا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی بنائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر نا بوسیدہ ہڈی کو لے کر آیا اور کہنے لگا آپ کہتے ہو کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی، من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری رکوع. اس کو بھلا کون زندہ کرے گا؟ تو نبی نے تھوڑی دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کروں گا، یہ دعویٰ تو اللہ نے کیا. نبی تو صرف ایک نمائندے ہیں، سفیر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ پانی کا قطرہ تھا، میں نے اس کو انسان بنا دیا. تو وضرب لنا مثلا، اور یہ پانی سے انسان بن کے آج بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا وَنَسِیَ خَلْقَا، اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس کی ایک لاجک پیش کر دی. ایکچولی وہ تو سائنٹیفکلی جو ہے نا ایسے ہوا تھا ونس اپون اے ٹائم، اربوں خربوں سال میں ایک اسپم یوں کر کے یوں ہوتے ہوتے وجود میں آ گیا. ابے کیسا اتفاق ہے یار، نر مادہ بن رہے ہیں، میاں عورت مرد بن رہے ہیں بھائی. اتفاق سے ایک ہی چیز وجود میں آتی ہے نا، میل اور فیمیل. اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے؟
ایسا عجیب اتفاق، تھوڑی دیر پہلے آ جاتا، بعد میں آ جاتا، 1-2 سال کا بچہ ہو جاتا پھر آ جاتا، اور دودھ ہی کیوں آ رہا ہے، کچھ اور کیوں نہیں آ رہا؟ یہ فطرت نے اتنی زبردست مینجمنٹ فطرت کے پاس کہاں سے آ گئی؟ کون سکھا رہا تھا نیچر کو بیٹھ کے یہ سب باتیں؟ تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا تھا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ماں روٹی کھا رہی ہے، بچے کی آنکھ ناک کان بن رہی ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، اور بچے کو کچھ نہیں پتا، لیکن دودھ کا پتا ہے کہاں سے ملے گا اور کیسے حلق میں اترے گا. تو اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم، سورہ واقعہ میں کہتے ہیں سارے پروسیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد میرے پیغمبروں نے کہا کہ جو یہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے. اس وقت تم کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ڈاروین نے ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا. اللہ کہتے ہیں ڈاروین نے تمہیں نہیں بنایا ہے، بنانے والا میں ہوں، اور میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور ان پیغمبروں کے سچے ہونے پر بھی میں نے دلائل قائم کر دی ہیں. خود ان پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھ لیں، کیسا نظام پیش کیا ہے. یہ کسی معاذ اللہ نقل کفر کسی جھوٹے انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ایسا سسٹم پیش کرے جو 1400 سال کے بعد بھی پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہو اور زندہ بھی ہو، برقرار بھی ہو. کوئی 1400 سال پرانا انسان اٹھا کے دیکھو، اس کی کوئی قانون کی کتاب تو دکھاؤ آپ. کیا 1400 سال پہلے لوگوں میں اتنی عقل تھی، شعور تھا؟ اور وہ شخص نظام پیش کر رہا ہے جس کے باپ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. وراثت کے حکام آپ اسلام کے اٹھا کے دیکھ لو جو سورہ نساء میں ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک. 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3، 2 سے زیادہ ہے 1 بیٹی ہے تو آدھا، اور شوہر کی اگر اولاد ہے تو اس کا جو ہے وہ شوہر کا جو ہے وہ 1/4 حصہ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 ہے. یہ پورے وراثت ہی کا ایک پیج اگر آپ قرآن میں پڑھ لیں، بھائی اس زمانے میں کون سی یونیورسٹی تھی، کون سے تعلیمی ادارے تھے جنہوں نے وراثت کا ایک ایسا نظام پیش کیا جو آج بھی دنیا اس سے زیادہ خوبصورت نظام پیش کرنے سے عاجز ہے. ویسا بھی نہیں پیش کر سکتے، اس سے زیادہ تو دور کی بات. ابھی تک ہے ہی نہیں گوروں کے پاس کوئی وراثت کا سسٹم. بوکھلائے ہوئے ہیں، کوئی ایک ریاست میں الگ قانون ہے، دوسری اسٹیٹ میں الگ قانون ہے. کوئی کہہ رہے کتے کو دے دو تو چلو کتے کو دے دو، بھائی اس کی مرضی ہے. کوئی کہہ رہے نہیں کتے کو کیوں دوں، میرا بچہ جب موجود ہے کتے کا، استغفر اللہ، تو اس کو کیوں نہیں دے دیتا میں. میں جب یورپ میں گیا نا تو وہاں میں نے دیکھا بوڑھی عورتیں کتا لے کے گھومتی ہیں نا. آپ سب نے دیکھا ہوگا جو بھی گئے ہوئے، کتے بہت ہیں وہاں پہ، کیونکہ شادی نہیں کی ہوتی، پھر اولاد نہیں ہوتی، تو بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے پھر کتا. تو میں نے یہاں کے خواتین میں بیان کیا، میں نے کہا دیکھو کم عمری میں شادی کر لیا کرو، کتے کا بہترین آلٹرنیٹ شوہر ہے. اگر نہیں رکھا نا شوہر تو اولاد بھی نہیں ہوگی، اور بڑھاپے میں پھر کتا. تو کتے کا اللہ نے آلٹرنیٹ دیا ہے، کیا دیا ہے؟ شوہر. کیسا فٹ آ رہا ہے نا، بالکل لگتا بھی کیا ہے اس کے سامنے، لگ بھی وہی رہا ہوتا ہے بالکل بیچارہ. تو خیر، تو اس لیے بھائی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے فوکس کرنا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ تورات کا بھی یہی مضمون ہے، انجیل کا بھی. جتنی آسمانی کتابیں ملتی ہیں ایک ہی چیز کو فوکس کر رہی ہیں، بھائی تم بنے نہیں ہو، بنائے گئے ہو، بنانے والا ایک ہے. کیونکہ جن لوگوں نے خدا کو مانا انہوں نے پھر شریک کر دیا اس کے ساتھ. تو اللہ کہتا ہے کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ جو اکیلا ہے وہ تو وہ 2 تھوڑی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. قادر مطلق تو ایک ہی ہوتا ہے، تو باقی سارے اس کے محتاج ہیں. تو ایک ہے، اور اس نے ایویں ہی نہیں بنا دیا. ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں آزمائش کے لیے بنایا ہے. اور آزمائش کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. پھر اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی اس نے بتا دی. ورنہ لوگ آج دنیا میں شرابیں پی جا رہی ہیں، زنا کیا جا رہا ہے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کیا جا رہا ہے. اب آخرت کا آپ نے انکار کر دیا تو یہ اخلاقی برائیاں آپ کی سوسائٹی میں آئیں گی، کیونکہ انٹرٹینمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ بوڑھے ماں باپ ہیں. شراب کے بغیر انٹرٹینمنٹ ہو نہیں سکتی. تو گوروں نے کیا کیا؟ جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا تو ساری اخلاقی برائیاں ان کی سوسائٹی میں آ گئیں. اب جب اخلاقی برائیاں آ گئیں تو برے بن جاننا چاہیے تھا ان کو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں تو ہم برے کیوں کہلائیں؟ جیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں کچھ لوگ گھوم رہے ہوں اور سٹے لگا رہے ہوں، لوگ ان پہ لعنت بھیج رہے ہوں یا برا بلا کہہ رہے ہوں، وہ ان کو برا لگا. اب اس برائی کا حل یہ کہ بھائی آپ پہ سٹا سوٹ نہیں کرتا، آپ سٹے یا تو چڈی بنیان میں گھومو، دھوتی بنیان میں گھومو. کام سٹوں والے کرنے ہیں تو ڈریسنگ بھی سٹوں والی رکھو نا. ہمارے یہاں جو چرس پیتا ہے اس کی ڈریسنگ دیکھی ہے آپ نے؟ بالکل چرسیوں والی ڈریسنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟
پھٹے ہوئے کپڑے اور یہ وہ, تو ٹھیک ہے بھائی, تم جب چرسی ہو تو ڈریسنگ بھی کیا ہونی چاہیے. اب گورے نے کیا کیا, نشے کی ساری چیزیں آ گئیں. پہلے ہمارے یہاں چور چکے لفنگے ہوتے تھے اس طرح کے, گوروں نے ساری اخلاقی برائیاں آ گئیں, تو اب اس سے تو برے, انہوں نے کہا نہ, ڈریسنگ انہوں نے وہی رکھی جو ایک شریف آدمی کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور انسانیت اور ایٹیٹیوڈ یہ سب کرا کے, ابے یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے, جس باپ نے تمہیں پیدا کیا, جس ماں نے پیدا کیا, کمبختو اس کو تو گھر میں رکھو, اس کے تو قدموں میں جنت تلاش کرو, اس کے بعد اخلاقیات ہیں. کسٹمر سے اچھے بات کرنا, وہ تو بات کا درجہ ہے. اماں کو بھی اولڈ ہاؤس, ابا بھی, ابا تو ہے ہی نہیں, کہیں ہوتے ہیں تو فادر ڈے میں پتہ چل جاتا ہے, باسوں کے ہے ہی نہیں, وہ صرف مدر ڈے ہی منا سکتے ہیں. فادر ڈے منانے میں پہلے بہت تحقیق کرنی پڑے گی ان کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں مینرز ہونے چاہیے انسان میں. شراب وراب اور ابا اولڈ ہاؤس اماں اولڈ ہاؤس یہ کلچرل ہے. اصل میں کیا ہونے چاہیے, مینرز. یعنی اچھائی کی ڈیفینیشن ہی کو کیا کر دیا بھائی, چینج کر دیا. یہ بالکل ایسے چرسیوں کو ہر وقت آنے ملتے تھے, انہوں نے کہا یار ہم چرس تو چھوڑ نہیں سکتے, تو اب ایسا کرو, اور ہم ہیں بھی تہذیب کے ٹھیکیدار, تو اب ایسا کرو 3 پیس سوٹ ٹائی میں فلاں ہوٹل میں ڈیفینس کے وہاں آ جایا کرو, اور چرس نہیں, اس کا نام اینٹی ڈپریشن, اور بہت خوبصورت جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے نا وہ سونے کی پلیٹوں میں یہ پیش کی جائے گی, اور یہ نہیں کر کے نہیں پیا کرو, تھوڑا اسٹائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پروپیگنڈے سے پتہ ہے کیا ہوگا, تھوڑے دنوں میں چرسیوں کی سوسائٹی میں عزت بڑھ جائے گی. آپ کی بچی کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا, آپ پوچھو گے بیٹا چرس پیتے ہو, کہہ گئے نہیں, نکلو دقیانوس آدمی, دقیانوس فنڈامنٹلسٹ. اور یہ اتنا, یعنی وہ آپ کو برا بلا کہے گا کہ اس کا مطلب تم ہماری بیٹی کو بھی پھر چرس نہیں پینے دو گے, اس کا مطلب تو یہ ہوا. ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو شراب, کباب, زنا, گرل فرینڈ, یہ ساری جانوروں والی خصلتیں یہ انسانوں میں آئیں, اور یہ براڈ مائنڈیڈ ہونے کی علامت سمجھی جانے لگی. اور مولوی ٹھہر گئے برے پرانے دقیانوس, یہ تو پیتے بھی نہیں ہیں اور بیویوں کو پینے بھی نہیں دیتے, یہ پردہ کراتے ہیں تاکہ کسی کی ہوس کی نظریں ان پہ نہ, اچھی تھو تھو تھو, یہ بنا کے پیش کر دیا. ٹھیک ہے نا. او بھائی یہ اچھی خصلتیں تھی, یہ اچھی, یہ ابا اماں کو فضائل سناتے رہتے ہیں ماں کے قدموں میں. ترقی کون کرے گا جب ماں کے قدموں میں جنت ہی تلاش کرتے رہیں گے. حالانکہ ماں کے قدموں کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی, پردے سے کیا تعلق ہے تعلیم کا. وہ ایک حضرت مفتی تقی صاحب جہاز میں جا رہے تھے, تو ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے. حضرت نے ان سے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں بھائی. اس نے کہا ایک تو مولویوں نے یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ہی لوگوں کو ڈال کے رکھا ہوا ہے, اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. مفتی تقی صاحب نے کہا آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کون کتنی ترقی کر لی ہے, اس میں کیا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ چینج کر کے یہ والا کھا لو. تو ہر چیز کو نا ایسا پروپیگنڈا کر کے بنا کے پیش کر دیا. تو بھائی اگر اسلام ترقی میں رکاوٹ ہوتا تو مسلمان, جو میں نے بھی مثال دی ہے, 400 سال تک مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی شعبے میں نام ہی نہیں ملتا تھا. تو یہ تو اسلام کی عروج کا دور تھا نا. اسلام کے زوال کے دور میں سائنسی ترقی سے محروم ہوئے. جب عروج کا دور تھا تو ہماری ہی پوری دنیا میں بدماشی تھی, پوری دنیا کے بدماش ہم ہی تھے.